پیارے بچوں، آج ہم مرکب الفاظ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرکب الفاظ کی مشق۔ الفاظ دو قسم کے، ایک مفرد اور مرکب۔ پہلے ہم مفرد الفاظ کے بارے، مفرد لفظ جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفرد وہ لفظ جس سے ایک معنی سمجھے جائے، مثلا شام، گدا، زیاں، برس وغیرہ۔ مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر بنے، مثلا شام و سحر۔ یہ دو لفظ ہیں، شام اور سحر۔ شاہ و گدا، سود و زیاں، اگلے برس وغیرہ۔ اب اس میں ہم نے پڑھا سبق میں سود و زیاں۔ اس میں جو واو ہے بیچ میں، یہ واو جو ہے اس کے معنی ہیں اور کے۔ سود و زیاں میں واو کے معنی ہیں اور۔ اکثر لفظوں کے بیچ میں واو ڈال کر اور کے معنی لیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسے حالات میں واو کو پچھلے حروف سے ملا کر پڑھتے اور بولتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، آپ غور سے سنیں اور ان پہ دھیان دیں اور اپنا تلفظ صحیح کریں اور پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح دھیان میں رکھیں۔ یہاں پہ ہے مثال میں نے دی ہے، گل و بلبل۔ وہ اس کے معنی جو ہیں پھول اور بلبل۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے گل و بلبل۔ یہاں پہ شام و سحر، واو اس کے بیچ میں ہے، اس کے معنی ہیں صبح اور شام، یعنی واو کے معنی یہاں پہ اور کے ہیں۔ پڑھیں گے کیسے ہم؟ شام و سحر۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے جو یہاں پہ لکھا ہے، واو بیچ میں ڈال کے، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے واو کو پچھلے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جس طرح سے گل و بلبل، شام و سحر۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہے شمس و قمر، اس کے معنی ہے سورج اور چاند۔ پڑھیں گے کیسے؟ شمس و قمر۔ یہاں پہ ہے شاہ و گدا، اس کے معنی ہے بادشاہ اور فقیر۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کو پڑھیں گے شاہ و گدا ایسے۔ تو دوسرا لفظ یہاں پہ ہے شجر و ثمر۔ معنی کیا ہے؟ درخت اور پھول، پھل، درخت اور پھل۔ ثمر کے معنی ہے پھل۔ پڑھیں گے شجر و ثمر ملا کے۔ سود و زیاں ہے، یہاں واو یہاں پہ بھی ہے، جیسے بھی اوپر بھی میں نے بتایا، اس میں واو کے معنی ہیں اور، نفع اور نقصان۔ سود و زیاں کا معنی ہے نفع اور نقصان، تو پڑھیں گے ہم سود و زیاں۔ تو یہاں پہ اور بھی کچھ لفظ میں نے لکھے ہیں، الفاظ لکھے ہیں میں نے۔ یہاں پہ ہے رنگ و نسل، مذہب و ملت، بحر و بر، خشک و تر، امیر و غریب۔ آپ بھی باقی الفاظ جاننے کی کوشش کریں۔ اب یاد رکھنا بچوں، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ گل و بلبل، شام و سحر، شمس و قمر، شاہ و گدا، شجر و ثمر، سود و زیاں، رنگ و نسل، مذہب و ملت، بحر و بر، خشک و تر، امیر و غریب۔ لہذا یاد رکھنا۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ وسلام۔